اور یہاں آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کے مکین گندا اور زنگ آلود پانی پینے پر مجبور، بوسیدہ اور زنگ آلود سپلائی لائنیں تبدیل نہ کی جا سکیں، شہری بیمار ہونے لگے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے 16,000 گھرانوں کو پینے کا پانی واٹر سپلائی کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے، لیکن پانی سپلائی کرنے والی لائنیں بوسیدہ اور زنگ آلود ہو چکی ہیں، جس پر شہری شکوہ کناں ہیں۔ شہری کہتے ہیں گندا اور آلودہ پانی پینے سے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ منتخب نمائندے صاف پانی کی فراہمی کے لیے کوئی بڑا منصوبہ دیں۔ شروع سے ہی یہ موگا لگا ہوا ہے نہر پہ، جو نہر سے پانی آتا ہے، جن پانی ناقص ہے، جو پینے والا نہیں ہے۔ یہاں فلٹر تو لگے ہوئے ہیں لیکن یہ فلٹر نہیں کرتے، یہ لوگوں کو ڈائریکٹ پانی دیتے ہیں۔ اسے کپڑے تو دھوئے جا سکتے ہیں لیکن یہ پیا نہیں جا سکتا، یہ بالکل انتہائی ناقص ہے اور یہ ہیپاٹائٹس اور دوسری بیماریوں کو باعث بنتا ہے۔ ادھر چنیوٹ میں بھی صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں پھوٹنے لگیں۔ صاف پانی کی عدم دستیابی کئی بیماریوں کا موجب بن رہی ہے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق بشیر کہتے ہیں صاف پانی نہ ہونے سے ہیپاٹائٹس، معدے سمیت دیگر بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ عوام صاف پانی یا ابلا ہوا پانی استعمال کریں۔ صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جس میں پیٹ کی بیماری ہوتی ہیں، یہ کالرا ہو سکتا ہے، ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، ساتھ ساتھ ہیپاٹائٹس اے ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ صاف پانی پئیں، اگر ان کے پاس زیادہ ریسورسز نہیں ہے تو کم از کم پانی کو ابال کے رکھ لیں۔ محکمہ لائف سٹاک چنیوٹ نے جمع شدہ اور جوہر کا پانی جانوروں کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک چنیوٹ ڈاکٹر یوجین سہیل کے مطابق جوہر کے پانی میں مضر صحت اثرات ہوتے ہیں جو جانوروں میں معدے اور دیگر بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ڈیٹ صاحب نے جانی، یہاں کچھ بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ تو بھاری بھرکم بل کی ادائیگی کے باوجود فیصل آبادی لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ فیصل آباد میں بجلی بندش کا دورانیہ 10 گھنٹے تک جا پہنچا۔ چنیوٹ کے شہری 14 گھنٹے تک اذیت ناک لوڈ شیڈنگ برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ فیصل آباد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری علاقوں میں 7 سے 8 گھنٹے تک جاری، جبکہ دیہاتی علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ شہری فیض کو حکام پر پھٹ پڑے، کہا بجلی نہیں دی جا سکتی تو پھر بل بھی نہ لیے جائیں۔ سارا دن تو لائٹ بند رہتی ہے، دکان کا بل دینا مشکل ہوا پڑا ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، سوابڈا کو سارا دن جی لیں۔ چنیوٹ اور گرد و نواح میں شدید گرمی کے دوران طویل لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا پارا ہائی کر دیا۔ 3 سے 4 گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور سارا دن ادھر کام کرتے ہیں ہم، بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ہمارے کاروبار بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری رات کی جو نیندیں ہیں وہ بھی اٹھ گئی ہیں۔ صارفین کہتے ہیں طویل اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے۔ شہری علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 10 اور دیہات میں 14 گھنٹوں سے بھی تجاوز کر گیا۔ صارفین کے مطابق پہلے دن میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اب بجلی بندش سے رات کی نیند بھی اڑ کر رہ گئی۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کی غفلت یا عوام کی بے احتیاطی، ڈینگی بے لگام۔ فیصل آباد میں مزید 6 مریضوں میں وائرس کی تصدیق، 5 مریض الائڈ ہسپتال اور 1 ڈسٹرکٹ ہسپتال لایا گیا۔ فیصل آباد میں ڈینگی مچھر کے وار جاری ہیں، مزید 6 شہری وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران الائڈ ہسپتال میں 5 اور ڈی ایچ کیو اسپتال میں 1 مریض میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ متاثرہ مریضوں میں 1 کا تعلق چنیوٹ سے ہے۔ رواں سال الائڈ ہسپتال میں 43، ڈی ایچ کیو اسپتال میں 6 جبکہ ضلع فیصل آباد میں 40 مریض رپورٹ ہو چکے۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ فیصل آباد اینٹی ڈینگی مہم کے لیے متحرک ہو گئی۔ مختلف جگہوں پر تالاب میں لاروا خور مچھلیاں چھوڑ دی گئیں۔ سیکرٹری پنجاب آرکائیو ثاقب منان نے ڈی سی عمران حامد شیخ کے ہمراہ لال پور پارک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سابق منان کا کہنا تھا لال پور پارک میں بنے تالاب میں 500 سے زائد تلاپیا نسل کی مچھلیاں چھوڑی ہیں۔ اس نسل کی مچھلیاں پانی پر بننے والے ڈینگی لاروا کو کھاتی ہیں، جس سے ڈینگی سے بچاؤ میں مدد ملے گی۔ یہ لاروا خور مچھلی ہے جو کہ ہیچریز ڈپارٹمنٹ نے ڈیولپ کی ہے، جہاں پر پانی رکھنا بالکل ضروری ہے۔ جیسے اب یہاں پہ فش فارم ہے تو پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، اس میں یہ مچھلی چھوڑی جاتی ہے، یہ لاروے کو کھا جاتی ہے۔ تو انہوں نے تقریباً اس وقت پروگرام بنایا، یہاں پہ 5000 یہ چھوٹے اس کے بچے چھوڑیں گے، دیگر جو ہمارے اوپن پارکس ہیں وہاں پہ بھی ایکسرسائز کی جائے گی۔ سیکرٹری پنجاب آرکائیو ثاقب منان نے ڈی سی عمران حامد شیخ کے ہمراہ لال پور پارک میں پودا بھی لگایا۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی صاحبزادہ یوسف، ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز بھی ہمراہ تھے۔ خبر شامل کریں گے جھنگ سے۔ جھنگ کے سب سے بڑے ڈسٹرکٹ ہسپتال کی حالت خراب، سرنجز اور جان بچانے والی ادویات غائب۔ شہری مہنگے داموں میڈیکل سٹور سے ادویات خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ادویات کی کمی معمول بن گئی۔ سرنجز اور میدے کی ادویات سمیت انجیکشن بھی ختم ہو چکے ہیں۔ ہسپتال میں فری ادویات کی فراہمی کے حکومتی دعوے درے کے درے رہ گئے ہیں۔
गरीब शहरी हाथों में पर्चियां उठाए अद्वियात के लिए दरबदर हैं। सर कोई मेडिसिन नहीं मिली, उन्होंने वहाँ पर गए हैं स्टोर पर, कह रहे हैं कि बाहर से मिलेंगे सब मेडिसिन, फिर यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक DHQ अस्पताल में गुंजाइश से जायद मरीजों की आमद के बायस अद्वियात की किल्लत पैदा होती है। ताहम बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाए जा रहे हैं। हमारे पास जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है वो 200 से 250% हमारा बेड ऑक्यूपेंसी रेट है। हमारे 57 बेड्स के अलावा 37 to 38 पेशेंट्स स्ट्रेचर्स पे होते हैं। ये सारी मेडिसिन 24/7 इतनी बेड ऑक्यूपेंसी के बावजूद प्रोवाइड कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलियात मुयस्सर हो सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 झंग। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद, झंग और टोबा में कल मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। फैसलाबाद जिला भर में मोबाइल सर्विस सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहेगी। झंग के कुछ इलाकों में मोबाइल सर्विस सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बंद होगी। सिटी झंग, थाना शोरकोट सिटी, थाना GM राजा और थाना अहमदपुर सयाल के इलाकों में सर्विस बंद होगी, जबकि टोबा टेक सिंह के कुछ इलाकों में मोबाइल सर्विस सुबह 10 से रात 10 बजे तक बंद रहेगी। टोबा की तहसील कमालिया के अर्बन एरियाज में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। जिला चिन्योट के किसी भी इलाके में मोबाइल सर्विस बंद नहीं होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के कीमतों को कंट्रोल करने के दावे इजलासों तक महदूद। शहरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के साथ साथ मसनूई महंगाई के बाइस टकरा कर रह गए। अशाए खुर्दनोश के बढ़ते हुए नर्ख और खुद साख्ता महंगाई से खरीदार परेशान। जिले इंतजामिया तय करदा अशाए खुर्दनोश की कीमतों पर ही अमल दरामद न करवा सकी। शहरियों का कहना है सब्जियों, दालों, चीनी, घी, आटा, दूध, दही समेत फलों और दीगर अशाए खुर्दनोश की कीमतें जायद वसूल की जा रही हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की भी नाजायज मुनाफाखोरों के सामने बेबस हो गए हैं। जो भी मिलती है इन दुकानदारों की अपनी मनमर्जी रेट है। चिकन है अपनी मनमर्जी रेट पे मिल रहा है, सब्जी अपनी मनमर्जी रेट पे मिल रही है, आटा जनाबेला मिलता नहीं है, लाइनों में मिलता। रेट लिस्ट के मुताबिक चावल बासमती सुपर कर्नल 235 की बजाय 260, दाल चना 200 रुपए से 230, दाल मसूर 368 से 400, दाल माश 355 से 450 और दाल मूंग भी 162 की बजाय 220 रुपए में फरोख्त हो रही है। काले चने मोटे 190 रुपए की बजाय 220, सफेद चने 280 रुपए से 300, बेसन भी 205 रुपए की बजाय 250 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। छोटे गोश्त का सरकारी रेट 1000 जबकि 1600 रुपए और बड़ा गोश्त 500 की बजाय 800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दूध की सरकारी नर्ख 95 और फरोख्त 140 जबकि दही 105 रुपए की बजाय 160 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। जो गवर्नमेंट रेट लिस्ट लेती है उसके मुताबिक किसी गरीब को सौदा नहीं मिलता। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएं? बढ़ती हुई कीमतों के बाद सेब, आड़ू, केला, मौसमी, मीठा और अंगूर भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। दुकानदारों ने भी महंगाई का रोना रो दिया। कहते हैं कि रेट लिस्ट कम पैसों वाली बनाई जाती है और एशिया की कीमतें ज्यादा हैं। हम भी होलसेल की दुकानों में से जब माल लेकर आते हैं तो हमें वो महंगा मिलता है। 265 रुपए किलो दाल मिलती है और हम 160 रुपए कैसे बेचें? बहरहाल शहरी महंगाई के इस गोरख धंधे से बुरी तरह मुतासर होकर रह गए हैं। शहरियों का कहना है गवर्नमेंट या जिला इंतजामिया ने अगर सरकारी रेट तय कर रखे हैं तो इन पर अमल दरामद भी करवाना उन्हीं की जिम्मेदारी है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़े और आपको बताएं, लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की आस्ताना आलिया मुहद्दिस आजम पाकिस्तान और सुन्नी रिजवी जामिया मस्जिद झंग बाजार आमद। सजादा नशीन पीर काजी फैज रसूल रिजवी से मुलाकात हुई। मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद कादरी चिश्ती के दरबार पर हाजिरी भी दी। NA 108 का 25 सितंबर को होने वाला मार्का मुलतवी कर दिया गया था, मगर अब 16 अक्टूबर को सियासी मैदान दोबारा सजने वाला है। और यहां आपको बताएं, MSDHQ अस्पताल चिन्योट डॉक्टर मसूद विर्क ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अस्पताल के अमले की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ओहदे का चार्ज लेते ही MS डॉक्टर मसूद विर्क ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया और DMS, AMS समेत सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए MS डॉक्टर मसूद विर्क का कहना था कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम किए जाएंगे। और यहां आपको बताएं, सिटी 41 बना मरीजों की आवाज।
جھنگ میں ہلال احمر ہسپتال کو گائنیکالوجسٹ کی سہولت میسر آ گئی۔ خواتین کو الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی ملے گی۔ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی نے سی ای او ہیلتھ کو ڈاکٹرز کی تعیناتی کی ہدایت کر دی ہے۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر آفس فیصل آباد میں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز الائنس کے ممبران میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کی آواز پر سکول الائنس نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امدادی سامان بھجوایا۔ ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کا کہنا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں ضلع انتظامیہ کی آواز پر آل پاکستان پرائیویٹ سکول الائنس نے سیلاب زدگان کی مدد کی ہے اور امدادی سامان سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھجوایا۔ انڈسٹری اور تعلیمی اداروں کے درمیان روابط مضبوط ہوں گے تو ہی بہترین ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آئے گا۔ اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور بیکن ہاؤس اسکول کے ڈائریکٹر اور صدر ایف سی سی آئی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ انڈسٹری اور تعلیمی اداروں کے درمیان روابط مضبوط کرنا ضروری ہے۔ صدر ایف سی سی آئی کے ساتھ بیکن ہاؤس کے وفد کی ملاقات چیمبر آف کامرس میں ہوئی۔ سابق میئر ویلنگٹن اور سابق ممبر برٹش پارلیمنٹ فیصل رشید دورہ پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سوات پہنچے اور اوورسیز کی نمائندگی کرتے ہوئے امداد پہنچائی۔ فیصل رشید کا دورہ پاکستان جاری ہے۔ فیصل رشید کی جانب سے سوات اور کے پی کے مختلف علاقوں میں سیلاب زدگان کو اپنی مدد آپ کے تحت امداد پہنچائی گئی۔ میں نے کچھ پیسے اکٹھے کیے تھے تو میں نے سب کو کہا تھا کہ جی میں خود خریدوں گا چیزیں اور خود جا کے ڈلیور کر کے آؤں گا، اور بڑے برے حالات ہیں وہاں پہ۔ میں بحرین تک جا سکا ہوں، اس کے آگے جو ہے کالام تک جو روڈ ہے وہ کافی مشکل ہے اور وہاں تک کھانا پہنچانا بھی کافی مشکل ہے، تو وہ بھی بن رہی ہے۔ میرا خیال 2-4 دنوں میں انشاءاللہ وہ اوپن بھی ہوگی۔ فیصل رشید کہتے ہیں سیلاب زدگان کے لیے قوم بن کر ہم سامنے آئے ہیں، ہر کوئی اپنے تحت مدد کر رہا ہے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی اور پاکستان کے اندر بھی چیریٹیز نے سارے جو ہے نا، جب بھی کوئی اس طرح مشکل آتی ہے تو پاکستانی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے جو ہے بڑا اچھا کام کیا ہے، آپ کا پورا بڑا نیوز نیٹ ورک ہے، سٹی نیوز نیٹ ورک، اور جو ابھی میں نے نیچے دیکھا ہے آپ نے سیلاب زدگان کے لیے چیزیں وغیرہ اکٹھی کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی کافی محنت کر رہے ہیں۔ فیصل رشید کہتے ہیں اوورسیز بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کیمرہ مین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ دوسری جانب فیصل آباد کے لائل پور میوزیم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے حوالے سے محفل مسلمہ کا اہتمام کیا گیا۔ فیصل آباد کے لائل پور میوزیم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے حوالے سے محفل مسلمہ کا اہتمام کیا گیا۔ محفل مسلمہ کی سرپرستی ڈائریکٹر لائل پور میوزیم میاں عتیق احمد کی جانب سے کی گئی۔ محفل مسلمہ کا آغاز نعت خوانی اور تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ محفل میں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ میاں آفتاب احمد اور ادیب، شاعر اور افسانہ نگار ڈاکٹر جعفر حسین مبارک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کلام پیش کیا۔ سیکریٹری ٹیکسز بورڈ آف ریونیو شفقت اللہ مشتاق، شفقت حسین، شاعرہ منال مجوکا، بشرا ناز اور دیگر نے شرکت کی اور کلام پیش کیا۔ احسان اٹھانا ہے، کس نے یہاں فرات کا احسان اٹھانا ہے، اس دشت کربلا سے نہیں اجنبی حسین، اس دشت کربلا سے نہیں اجنبی حسین، اور روز الست ہی سے یہاں آنا جانا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کھڑا حیدری دہلیز پہ وہ، میں نے دیکھا ہے کھڑا حیدری دہلیز پہ وہ، جو بھی ایمان مفصل کا طلبگار ملا۔ محفل میں مرد و خواتین شاعروں کی جانب سے کربلا والوں کی شہادت کا فلسفہ پیش کیا گیا اور کربلا والوں کی قربانیوں کو شاعروں نے اپنے کلام کے ذریعے خراج عقیدت پیش کی۔ علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا، جہالت میں بھی تو جیتا، جہالت میں ہی مر جاتا۔ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا۔ اگر خدا بھی در مصطفیٰ سے ملتا ہے، خدا کے ذکر کو ہر ذکر پر فضیلت ہے، یہی وہ درس ہے جو کربلا سے ملتا ہے۔ لائل پور میوزیم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے حوالے سے محفل مسلمہ کے موقع پر مختلف شاعروں کی جانب سے کلام پیش کیا گیا۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ احمد سعد، سٹی 41 فیصل آباد۔